حضرت علی کے فضائل و خصائل اور مناقب کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا ومن اراد المدینۃ فلیات البابا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو اس شہر کا قصد کرے اس کو چاہیے کہ اس کے دروازے پر آئے۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں اس بات کو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ صحابہ میں سے زیادہ بہادر اور دلیر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جنگ بدر میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک علیحدہ چبوترا بنایا گیا تو اس وقت سوال پیدا ہوا کہ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام کس کے سپرد کیا جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اس انتہائی خطرے کے موقع پر نہایت دلیری سے آپ کی حفاظت کا فرض سر انجام دیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بس حضرت علی کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء میں سے قرار دیا ہے، مگر خیبر کی جنگ میں سب سے نازک وقت میں اسلام کا جھنڈا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کے ہاتھ میں دیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت علماء بزدل نہیں تھے بلکہ سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ذکر آپ فرما رہے ہیں علماء کی بہادری کا، اس نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھتا تھا، اور آج میرا صدقہ یعنی زکوٰۃ 4000 دینار تک پہنچ چکا ہے۔ ایک روایت میں 40,000 دینار کا ذکر ہے۔ ابو بہر اپنے ایک استاد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی کو موٹی تہہ بند پہنے دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ 5 درہم میں خریدی ہے، جو مجھے اس پر 1 درہم کا نفع دے گا میں اسے یہ فروخت کر دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کے پاس چند درہم کی تھیلی دیکھی تو آپ نے کہا یہ یمبو کی جائیداد میں سے ہمارے بچنے والا نفقہ ہے۔ یمبو ایک بستی ہے جو مدینہ سے 7 منزل دور تھی، سال سمندر کی طرف واقع ہے۔ آپ کی انگوٹھی پر، حضرت علی کی انگوٹھی پر اللہ الملک کو کندہ تھا کہ اللہ ہی بادشاہ ہے۔ جمع بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس اپنی پھوپھی کے ساتھ آیا تو انہوں نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون عزیز تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ۔ پھر سوال کیا گیا کہ مردوں میں سے؟ تو آپ نے فرمایا ان کے خاوند حضرت علی۔ حضرت ثعلبہ بن ابو مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ ہر میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علمبردار ہوتے تھے، مگر جب لڑائی کا وقت آتا تھا تو حضرت علی بن ابو طالب جھنڈا تھام لیتے تھے۔ قبیلہ ثقیف کے ایک شخص نے بیان کیا کہ حضرت علی نے مجھے صابور علاقے کا عامل مقرر کیا۔ یہ صابور جو ہے یہ بھی فارس میں ایک علاقہ ہے، شیراز سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ہے، اور فرمایا کسی شخص کو بھی 1 درہم ٹیکس کی وجہ سے کوڑا نہ مارنا، اور لوگوں کے رزق کے پیچھے نہ پڑنا، اور نہ سردیوں یا گرمیوں میں ان کے کپڑوں کے پیچھے پڑنا۔ اس طرح ٹیکس نہیں لینا کہ کپڑے اتر جائیں، اور نہ ان سے کسی ایسے جانور کا مطالبہ کرنا جسے وہ کام میں استعمال کرتے ہوں۔ کسی کو 1 درہم کی طلب میں کھڑے نہ رکھنا، یعنی کسی جو بھی ٹیکس وصول کرنا ہے اس کے لیے جزیہ وصول کرنا ہے، اس لیے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی، بوجھ نہیں ڈالنا۔ میں نے کہا یا امیر المومنین، پھر تو میں آپ کی طرف ایسے ہی لوٹوں گا جیسے میں آپ کے پاس سے جا رہا ہوں، کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت علی نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، ہاں خواہ تم خالی ہاتھ ہی لوٹو، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے اس مال میں سے لیں جو ان کی ضرورت سے زائد ہو۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تم میرے بھائی اور میرے ساتھی ہو۔ علی بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں حضرت علی کے پاس حاضر تھا جب ان کے لیے ایک جانور لایا گیا
تاکہ اس پر سوار ہوں۔ جب آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا تو 3 مرتبہ بسم اللہ کہا۔ جب اس کی پشت پر سیدھا بیٹھ گئے تو الحمدللہ کہا، پھر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا جبکہ ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے یہ دعا پڑھی کہ سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یعنی تو پاک ہے، یقیناً میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا، بس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ پھر آپ مسکرائے۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ کس وجہ سے مسکرائے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا جس طرح میں نے کیا ہے۔ پھر آپ مسکرائے تھے، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا یقیناً تیرا رب اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میرے گناہ بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ اس بات پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے۔ یحییٰ بن یعمر سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت علی بن ابو طالب نے خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو، تم سے پہلے لوگ صرف گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ہلاک ہوئے، ان کے نیک لوگ اور علماء انہیں اس بات سے منع نہ کرتے تھے، پھر جب وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے تو انہیں قسم قسم کی سزاؤں نے پکڑ لیا، پس تم لوگ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو قبل اس سے کہ تم پر بھی ان جیسا عذاب آ جائے۔ یاد رکھو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نہ تو تمہاری روزی گھٹائے گا اور نہ تمہاری موت کو قریب کرے گا۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری عورت کے گھر میں تھے جس نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہوا تھا، دعوت کی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو ہم نے انہیں مبارکباد دی۔ پھر آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس، دوبارہ فرمایا کہ ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اس پر حضرت عمر داخل ہوئے تو ہم نے انہیں مبارکباد دی۔ پھر تیسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کھجور کے ایک چھوٹے سے پودے کے نیچے چھپائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ آنے والا علی ہو۔ پھر حضرت علی داخل ہوئے تو ہم نے انہیں مبارکباد دی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے اور وہ ہیں علی، عمار اور سلمان۔ ابو عثمان نادی سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور ہم مدینے کی ایک گلی سے گزر کر ایک باغ کے پاس پہنچے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ باغ کس قدر خوبصورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے جنت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت باغ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے علی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی خوبی عنایت کی ہے کہ اس سے بہتر خوبی اس نے اپنے بندوں کو عطا نہیں کی، اور وہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ نہ تم دنیا میں سے کچھ لیتے ہو نہ دنیا تم میں سے کچھ لیتی ہے، یعنی تمہیں دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہے دنیا کی چیزوں کی، اور نہ ہی دنیا کی خواہش رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ نیز تجھے اللہ تعالیٰ نے مساکین کی محبت عطا کی ہے، وہ تم کو اپنا امام بنا کر خوش ہیں اور تم ان کو اپنا پیروکار بنا کر خوش ہو۔ بس خوشخبری ہو اس شخص کو جو تم سے محبت کرے اور تمہارے بارے میں سچ بولے، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو تم سے بغض رکھے اور تمہارے خلاف جھوٹ بولے۔ وہ لوگ جو تم سے محبت رکھتے ہیں اور تمہارے بارے میں سچ بولتے ہیں وہ جنت میں تمہارے گھر کے پڑوسی اور تمہارے محل میں تمہارے ساتھی ہوں گے، اور جو لوگ تم سے بغض رکھتے ہیں اور تم پر جھوٹ باندھتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ قیامت کے دن وہ انہیں سخت جھوٹوں کے کھڑے ہونے کی جگہ پر کھڑا کرے گا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جس درجے میں ہوں گا اس میں علی اور فاطمہ ہوں گے۔